آپ سبھی سامعین و ناظرین کو میرے یوٹیوب چینل رفتہ رفتہ جانب حق کی طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ معزز سامعین، اس دنیا میں مختلف خیالات کے لوگ ہیں، سب کی سوچ الگ الگ ہے۔ کوئی سوچتا ہے میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنوا لوں۔ کوئی سوچتا ہے میں فلاں افسر بن جاؤں، کوئی سوچتا ہے میں ایسا بزنس مین بن جاؤں کہ دنیا کے بڑے بڑے ارب پتیوں میں میرا بھی نام شمار کیا جائے۔ کوئی سوچتا ہے ڈی ایم بن جاؤں، کلکٹر بن جاؤں، کوئی سوچتا ہے کہ میں پروفیسر بن جاؤں۔ ایسے ہی سوچ رکھنے والوں کے لیے کہا گیا ہے، کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملا پھر مر گئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر انجینئر نہ بنے یا کسی بڑے پوسٹ پر فائز ہونا برا ہے، یا بڑا بزنس مین ہونا پیسہ کمانے کی جستجو غلط ہے، بالکل نہیں۔ آپ ہر درست کام کریں، ہر جائز کام کریں، اونچی سے اونچی تعلیم حاصل کریں، بڑی بڑی ڈگریاں دستیاب کریں، لیکن یہ ذہن نشین کر لیں کہ ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس سوال کا جواب اگر آپ مومن ہیں تو خود جانتے ہیں، ہزاروں بار پڑھا ہوگا یا کم از کم سنا ضرور ہوگا، لیکن غفلت کی وجہ سے ہم اپنا مقصد حیات بھولے بیٹھے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب غور کریں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کوئی بھی آدمی مزدور رکھتا ہے تو مزدور اس کا وہ کام کرتا ہے، وہ کام اس مزدور کی ذمہ داری ہے۔ کوئی ڈاکٹر اپنے یہاں ہاسپٹل میں نرس اور کمپاؤنڈر رکھتا ہے تو وہ اپنا کام انجام دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم کس کام کے لیے رکھے گئے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھاتے ہیں۔ ایسے ہی جس کام کے لیے جو مقرر کیا گیا ہے وہ کام کرنا ان کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمارے ذمے جو کام خدا نے سپرد کیے ہیں، جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے، ہم اسی سے غافل ہیں۔ غافل ہیں تو اس کی سزا بھی ہم ہی کو ملے گی۔ جیسے ہم کوئی نوکر رکھیں یا اپنا کام کرانے کے لیے کسی شخص کو منتخب کریں تاکہ ہمارا کام صحیح طور پر انجام پائے، بگڑا ہوا کام بن جائے اور کوئی مالی نقصان بھی نہ ہو، اب وہی نوکر یا کام کرنے والا آدمی ہمارا بنا ہوا کام بگاڑ دے اور ہمارا لاکھوں کا مالی نقصان بھی ہو جائے، ہم جس کام کے لیے اس کو رکھے تھے وہ کام وہ کر ہی نہیں رہا ہے، تو ہم ایسے شخص کو انعام نہیں بلکہ جرمانہ لگائیں گے، اور وہی جرمانہ اس کی سزا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالی ہم کو بھی سزا دے گا اور ضرور دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم اس کام کو چھوڑ کر کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں، دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے ہم انعام کے نہیں سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہمارے لیے دنیا میں لاکھوں چیزیں پیدا کی ہیں جن سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ سورج پیدا کیا ہمارے فائدے کے لیے، چاند بنایا ہمارے فائدے کے لیے، پانی پیدا کیا ہمارے فائدے کے لیے، ہوا پیدا کی جس کے بغیر ہم 5 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے خدا نے پیدا کی،
کھانے پینے کے لیے ہزاروں نعمتیں، آرام و آسائش کی ہزاروں چیزیں، دنیا کا کوئی کمپیوٹر یا کیلکولیٹر ان نعمتوں کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، گنتی نہیں کر سکتے جتنی نعمتیں خدا نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی۔ کاش ان نعمتوں کے مد نظر ہمارے دماغ میں یہ بات داخل ہو جاتی کہ ہمیں یہ زندگی کس لیے ملی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس کی زندگی میں بندگی ہے اس کی زندگی زندگی ہے، اور جس کی زندگی میں بندگی نہیں وہ زندگی زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ کے دوست و احباب یا رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص ہو جو عبادت الہی سے غافل ہو تو یہ ویڈیو ان تک ضرور شیئر کریں۔ آپ کی ایک انگلی کی حرکت کسی کی زندگی بدل سکتی ہے اور جہنم کا راستہ تبدیل کر کے جنت تک پہنچا سکتی ہے۔ مولا تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی بندگی کرنے والا اور شکر گزار بندہ بنائے، آمین۔